میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقتیں اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ بعض حقیقتوں کو جان لینے کے بعد ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کاش وہ اس حقیقت سے انجان ہی رہتا، کاش کہ وہ کبھی اس حقیقت سے آشنا ہوا ہی نہ ہوتا۔ مگر گزرا وقت نہ اس سے پہلے کبھی لوٹ کر واپس آیا ہے اور نہ ہی اب آئے گا۔ کچھ لوگوں کی زندگی تو بالکل کورے کاغذ کی طرح صاف شفاف ہوتی ہے، لیکن کچھ کی زندگی میں ایسی الجھنیں اور ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو کھلتے ہی تباہی مچا دیتے ہیں۔ نصیب لکھنے والا بھی جانے کیا کیا سوچ کر نصیب لکھتا ہے، اس کے بھیدوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کسی کو بے شمار دے کر آزماتا ہے اور کسی کو خالی ہاتھ آزماتا ہے، پھر جو کوئی اس کی آزمائش پر کھرا اترتا ہے وہی تو اس کا دوست ہوتا ہے۔ اسی نے ہی سزا اور جزا کا اہتمام کر دیا ہے۔ کچھ کی سزا اور جزا اس نے یوم آخر پر چھوڑ رکھی ہے، جبکہ کچھ کو وہ مکافات عمل کے ذریعے بھی خبردار کرتا ہے۔ یہ دنیا گول ہے، اس میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ بھلائی واپس اس کے سامنے ضرور آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ برائی گھوم پھر کر کسی بھی شکل میں اس کے آگے ضرور آئے گی۔ پھر اس وقت انسان پچھتاوے میں گھر جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کاش کے وقت رہتے ہی لوگ اپنے اپنے اعمال پر نظر دوڑا لیں تو وہ جان جائیں کہ ان کے ہاتھ سے کہاں کہاں نیکی ہو رہی ہے اور کہاں کہاں شر پھیل رہا ہے۔ یوں وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کر کے خود کو بدل کر پچھتاوے سے بچ سکتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایک پہیلی کی طرح ہی گزری تھی۔ میرا نام آسماء ہے۔ میرا تعلق ایک ہائی کلاس طبقے سے تھا۔ اماں ابا کی شادی بھی ایک معمہ ہی تھی۔ میرے پردادا اور پردادی کی خواہش تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے اور ان کے پوتا پوتی ان کی نظروں کے سامنے رہیں۔ میرے دادا لوگ صرف 2 ہی بھائی تھے، جن کی آگے بھی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ ایک کے ہاں میرے ابا کی ولادت ہوئی تھی اور دوسرے کے ہاں میری اماں کی۔ تب سے میرے پردادا پردادی نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کی شادی آپس میں ہی کروائیں گے، لیکن اسے بدقسمتی کہہ لیں یا پھر کوئی اور آزمائش، میری اماں کو پیدائشی دمے کی بیماری لگ گئی تھی، جس کے بعد میری دادی جو اس وقت خوشی خوشی اپنی ساس کی خواہش سن کر راضی ہو گئی تھی، اب ایک دم سے مکر گئی تھی۔ دادا بھی اس معاملے میں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دمہ ایک موروثی بیماری ہے اور ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی نسل بیمار پیدا ہو، اسی لیے انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ دوسری طرف میری نانی کو بھی اپنے میکے میں اپنے بھائی کا بیٹا پسند آ گیا تھا۔ وہ اماں کی شادی اپنے میکے میں کروانا چاہتی تھی، لیکن جہاں نصیب جڑے ہوں وہاں سے کوئی لاکھ کوششیں بھی کر لیں جدا نہیں ہو سکتا۔ جب میری پردادی کو دونوں بہوؤں کے خیالات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک دن چپکے سے اماں ابا کو کمرے میں بلایا، جہاں پر دادا پہلے سے ہی نکاح کا سارا انتظام کیے بیٹھے تھے۔ وہیں پر ان دونوں کا نکاح بھی کرا دیا گیا تھا۔ رخصتی کچھ عرصے تک مؤخر کی گئی تھی۔ باقی گھر والوں کو اس نکاح میں شامل ہی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گھر میں سے کوئی بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا۔ خیر اماں کا بچپن سے ہی بہت علاج کرایا جاتا رہا تھا، مگر اماں کی بیماری کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی چلی گئی تھی۔ جتنی دیر تک دواؤں کا اثر رہتا تب تک اماں ٹھیک رہتی، مگر جیسے ہی دوا کا اثر ختم ہوتا اماں کو کھانسی کا دورہ پڑتا تھا، اور یہ دورہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ سانس نہ لے سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو جایا کرتی تھیں۔ بڑے سے بڑے ہسپتال سے علاج کرانے کے بعد بھی اماں کی اس بیماری میں کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وقت آگے سرکا تو سب گھر والوں کو ان کے نکاح کا علم ہو گیا تھا۔ دونوں کے ماں باپ نے خوب واویلا مچایا تھا اور ان کی طلاق کرانے کی کوششیں بھی کی تھی، جس کی وجہ سے ابا اماں کو لے کر گھر چھوڑ کر آ گئے تھے، کیونکہ جب تک ان کے دادا دادی زندہ تھے تب تک تو ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر ان کے مرنے کے بعد اب اس گھر میں رہنا اماں ابا کے لیے ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو دن رات ذہنی ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اس سب سے تنگ آ کر انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ اماں اور ابا اپنے پیچھے ہر رشتہ توڑ آئے تھے، لیکن گھر چھوڑنے سے پہلے میری نانی نے ایک ایسا رشتہ جوڑ دیا تھا جسے توڑنا یا چھوڑنا ناممکن تھا۔ خیر اماں ابا ایک نئے شہر میں نئے گھر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ گھر سے وہ اپنے ساتھ سوائے اماں کے زیورات کے اور کچھ بھی نہیں لائے تھے۔
میرے ابا نے وہ زیورات بیچ کر قسطوں پر ایک بنگلہ لے لیا تھا اور باقی رقم سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ ابا بے حد محنتی تھے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے بزنس میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ گھر کی مکمل ملکیت حاصل کرنے کے بعد ابا نے وہ گھر اماں کے نام کر دیا تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ اس دن اماں بہت خوش تھیں۔ وہ خوشی سے بار بار میرے ہاتھ چومتی اور مجھے کہتی کہ اب میری بیٹی کا میکا مضبوط ہو گیا ہے، اب میری بیٹی بے مول نہیں ہوگی، اب لوگ میری بیٹی کو دیے جلا کر تلاش کریں گے، لیکن میری بیٹی اب کسی کے ہاتھ بھی نہیں آئے گی۔ دادا دادی اور نانا نانی سے بھی صلح ہو چکی تھی۔ انہوں نے بہت کوششیں کی تھیں کہ ہمیں واپس گھر لے جا سکیں۔ آخر کو اماں اور ابا ان کی اکلوتی اولادیں تھیں، مگر ابا اب اس گھر میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ ابا نے انہیں کہا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ یہاں آ کر اس گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور اب جب محنت کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو اب وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس وقت وہ غلطی پر تھے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کو وجہ بنا کر وہ اماں ابا کے رشتے کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ میری دادی نے تو مجھے ماں کے پیٹ میں ہی مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی۔ ان لوگوں کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر افسوس کہ اب وہ سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 6 سال کرائے کے گھر میں رہنے کے بعد اب ہم اپنے خود کے گھر میں منتقل ہو ہی گئے تھے۔ خوشیوں نے ہمارے در پر دستک دے ہی دی تھی، لیکن یہ خوشی بس چند ہی عرصے کی تھی۔ گھر میں منتقل ہونے کے اگلے ہی دن ایک بری خبر ہماری منتظر تھی۔ نانا نانی اور دادا دادی، جن کو ہم نے اپنے گھر دعا میں شامل ہونے کے لیے بلایا تھا، میری اماں خود ان کو لینے گئی تھی، لیکن برا وقت کب بتا کر آتا ہے۔ راستے میں ان کی گاڑی کو ایک ٹرک والا کچل گیا تھا اور وہ پانچوں کے پانچوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن ثابت ہوا تھا۔ ہمارے گھر سے ایک ساتھ 5 جنازے اٹھے تھے۔ تیسرے کی دعا کے فوراً بعد ابا نے اس گھر کو منحوس قرار دیتے ہوئے بیچ دیا تھا اور واپس دادا دادی کے گھر میں آ گئے تھے۔ وہ مرد تھے، مضبوط تھے، وقت کے ساتھ ساتھ خود پر جبر کر کے مضبوط ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ میرا تھا۔ میں بن ماں کے بچی، نہ کچھ کھا سکتی تھی اور نہ ہی کچھ پی سکتی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت محبت سے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ان کی موت کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی میں سنبھلنے میں آ رہی تھی۔ اماں کی موت کو 2 سال گزر گئے تھے جب ایک دن ابا گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ لال جوڑے میں ملبوس، زیورات اور میک اپ سے لدی پھدی ایک عورت بھی تھی، جو محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، میری سوتیلی ماں۔ اس وقت مجھے سگی اور سوتیلی کا کچھ علم نہ تھا۔ مجھے تو صرف ماں چاہیے تھی، جو مجھے اس عورت کی صورت میں مل چکی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اس گھر میں کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ شروع میں تو سب ٹھیک ہی رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ ابا کے سامنے وہ مجھ سے خوب پیار محبت کا ناٹک کرتی تھی، میرے خوب لاڈ اٹھاتی تھی، مگر جو ہی ابا کام پر جاتے تو پیچھے وہ عورت وہ رہتی ہی نہیں تھی جو وہ ابا کے سامنے دکھائی دیتی تھی۔ ابا کے کام پر جانے کے بعد وہ نئے بھڑکیلے چمکیلے کپڑے پہنتی تھی اور خوب سارا میک اپ کر کے گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی تو وہ مجھے بری طرح سے ڈانٹتی اور مجھے کمرے میں بند کر کے کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ پھر اس کی واپسی 7-8 گھنٹے کے بعد ہوا کرتی تھی۔ میں نے 1-2 مرتبہ ابا کو اس بارے میں بتانا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میری سوتیلی ماں بات ادھر ادھر کر دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے ایسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا لیتی تھی کہ میں بھول ہی جاتی تھی کہ مجھے ابا سے کوئی بات بھی کرنی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ اب میں اپنی سوتیلی ماں کی حرکتوں اور عادتوں سے خوب واقف ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف میرے ابا کی دوسری بیوی تھی۔ اسے میری ماں بننے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی مجھ سے اس کو کوئی غرض تھی۔ میری سوتیلی ماں کے بہت سے غیر مردوں سے تعلقات تھے، مگر میں یہ بات چاہ کر بھی ابا کو بتا نہیں پاتی تھی۔ میرے دل میں میری سوتیلی ماں نے ایک ڈر بٹھا دیا تھا کہ اگر میں نے ابا سے کچھ کہا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی اور ابا کو بھی مجھ سے چھین لے گی۔ باہر روڈ پر مجھے گندے آدمی پکڑ کر لے جائیں گے۔ یہی ڈر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا
اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں ابا کے کام پر جانے کے بعد حسب معمول تیار ہوئی تھی اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی اسے گئے بمشکل 15 سے 20 منٹ ہوئے تھے جب ابا اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر میں لائے تھے۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چلا بھی رہی تھی، مگر ابا اس وقت بے حد طیش میں تھے۔ ابا نے گھر میں داخل ہو کر غصے سے اسے چھوڑا تھا، جس کے بعد وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ زمین سے اٹھتے ہی وہ ابا کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابا کو کہنے لگی کہ وہ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ضرور انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جبکہ ابا مزید اس پر بھڑکے تھے۔ ابا نے کہا کہ سچ میرے سامنے آ چکا ہے، مزید جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے بتایا کہ مجھے کافی دن پہلے ہی تم پر شک ہو گیا تھا، جب میں نے 2 سے 3 مرتبہ تمہیں وہاں اس آدمی کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن ہر بار میں نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ مگر وہم 1 یا 2 مرتبہ ہی ہوتا ہے نا، بار بار ہر مرتبہ وہم تو نہیں ہو سکتا تھا نا، اسی لیے میں نے 1 ہفتے سے تم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ میں 1 ہفتے سے تمہارا پیچھا کر رہا تھا، تمہاری ساری سرگرمیوں سے میں اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں۔ تم نے مجھے جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا لیا، اب اور نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی جائے۔ میں تو یہ سوچ کر نکاح کر کے تمہیں اس گھر میں لایا تھا کہ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی اور میری بیٹی کو ایک ماں کی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اس گھر کی ملازمہ بھی بنایا جا سکے۔ تم بجائے میری بچی اور اس گھر کی دیکھ بھال کرنے کے رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ بس بہت ہوا، تم نے بہت اچھال لی اس گھر کی عزت۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں، ابھی ابا کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اچانک ابا نے ایک کراہ بھری تھی اور اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل نیچے گرے تھے۔ ان کے بالکل پیچھے ایک آدمی میری سوتیلی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ میں پکڑے پستول کی نالی میں پھونک ماری تھی۔ دوسری طرف ابا کے جسم سے بہتا ہوا خون فرش کو لال کرتا جا رہا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے ابا کے پاس پہنچی تھی۔ گولی ابا کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ ابا تھوڑی ہی دیر میں دم توڑ چکے تھے۔ میں تو ساکت نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری تو جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی تھی۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے ابا کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں چیختی چلاتی اور محلے والوں کو اکٹھا کرتی، اس سے پہلے ہی میری سوتیلی ماں نے اس آدمی کو کوئی اشارہ کیا تھا، جس کے بعد وہ آدمی تیر کی سی تیزی سے میری طرف بڑھا تھا۔ اس نے ابا کی میت کو گھسیٹ کر میری گود سے نیچے رکھا تھا اور پھر اس پھرتی سے میرے منہ پر ہاتھ جما کر مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے مجھے بیڈ پر پھینکا اور میرے منہ میں میرا ہی دوپٹہ ٹھونس کر میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ میں نے مزاحمت کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس ہٹے کٹے مرد کے سامنے میری مزاحمت کسی کام کی نہیں تھی۔ اس پر میری مزاحمت کا رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا اور وہ مجھے بے بس کرتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے باہر سے میری سوتیلی ماں کے رونے اور چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بین کر کر کے رو رہی تھی، شاید ابا کی موت پر ناٹک کر رہی تھی۔ باہر ہوتا شور شرابہ مجھے اس بات سے آگاہ کر رہا تھا کہ ارد گرد کے سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب کو ہی شاید ابا کی موت کی خبر ہو گئی تھی۔ جانے میری سوتیلی ماں نے لوگوں کو ابا کی موت کے بارے میں کیا بتایا تھا کیا نہیں، میری تو سانس ہی بند ہو رہی تھی۔ آگے کا سوچ سوچ کر ہی میرا دل ہول رہا تھا۔ جانے اب میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ پہلے تو ابا کا سہارا تھا، ان کے سامنے وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اب تو وہ سہارا بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں بالکل بے آسرا ہو چکی تھی۔ سوتیلی ماں سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو مروا سکتی تھی، میں اس سے کون سی بھلائی کی امید رکھتی۔ میں نہ جانے کتنے دن بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہی تھی۔ جب میری سوتیلی ماں نے آ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو تب میرے باپ کو مرے 3 دن گزر چکے تھے۔ میں 3 دن سے کمرے میں بند تھی اور بھوک پیاس سے بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھے کھولا اور اس کے بعد مجھے کھانا لا کر دیا۔ میں 3 دن سے بھوکی تھی، فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانے کے بعد میں فوراً سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی
تاکہ سب کو بتا سکوں کہ میرے باپ کی قاتل یہی عورت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر جا پاتی مجھے دروازے پر ہی اس آدمی نے پکڑ لیا تھا۔ تو کیا یہ آدمی اب تک یہیں تھا؟ اس نے مجھے پکڑ کر واپس اندر کی طرف دھکا دیا۔ میں سوتیلی ماں کے پیروں میں آن گری تھی۔ میری سوتیلی ماں نے بالوں سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور پھر زہر خند لہجے میں پھنکاری تھی، نہ میری جان، دوبارہ ایسی غلطی کرنے کا سوچنا بھی مت، نہیں تو تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھیجنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ بس 1 گولی کا کام ہوگا اور تم اوپر۔ ویسے اگر مجھے تم سے کام نہ ہوتا تو میں اب تک تو تمہیں مار ہی چکی ہوتی، لیکن وہ کیا ہے نا، مجھے کچھ دن کے لیے تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، جیسے ہی میری ضرورت پوری ہوگی نا، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس پہنچانے میں لمحے کی دیر بھی نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے، تو اس لیے جسٹ چل، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔ اتنا کہتے ہی اس نے اس آدمی کو آنکھ ماری اور پھر وہ دونوں پھر سے مجھے کمرے میں بند کر کے ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ ان دونوں نے کئی دنوں تک مجھے یوں ہی کمرے میں بند رکھا تھا۔ دوسرے تیسرے دن میرے لیے کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میری سوتیلی ماں دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ لگ بھگ 15-20 دن کے بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے آتے ساتھ ہی وہ کاغذات میرے سامنے رکھے اور مجھے کہا کہ ان پر دستخط کرو۔ میں نے حیرانگی سے ان کاغذات کی طرف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے مجھ سے کس چیز کے کاغذات پر دستخط کرانا چاہ رہی تھی۔ میں ابھی اس سوچ میں ہی تھی جب میری سوتیلی ماں بولی کہ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب تک تو اتنی سمجھ آ ہی جانی چاہیے کہ میں نے سب کچھ تمہاری اور تمہارے باپ کی جائیداد کے لیے کیا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ دولت ہمیشہ سے ہی میری کمزوری رہی ہے۔ اتفاق سے جن دنوں تمہارا باپ مجھ سے ٹکرایا ان دنوں میں بالکل کنگال تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے تمہارے باپ کے سامنے اپنی مجبوریوں کا جھوٹا رونا رویا، اور وہ نرم دل انسان میری باتوں کے جال میں پھنس کر میرے جھانسے میں آ گیا، جس کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے اس گھر میں لے آیا۔ میں چاہتی تو شروع میں ہی رقم اور زیورات لے کر فرار ہو جاتی، جو میں ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، لیکن پھر اتنی زیادہ دولت اور جائیداد دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا اور مجبوراً مجھے تمہارے باپ کے ساتھ 4-5 سال گزارنے پڑے۔ اب میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ میں چپ چاپ ساری جائیداد اپنے نام کروا کر تم لوگوں کی زندگی سے جانے والی تھی، لیکن عین موقع پر تمہارے باپ کو نہ جانے کس طرح مجھ پر شک ہو گیا۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہے۔ بیچارہ بے موت مارا گیا، کیونکہ اگر وہ نہ مرتا تو وہ مجھے طلاق دے دیتا اور یوں میرے حصے میں کچھ بھی نہ آتا۔ اسے مار کر میں نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے ہیں۔ ایک تو اس کی جائیداد میں سے مجھے اس کی بیوہ ہونے کی وجہ سے بھی حصہ مل رہا ہے، اور دوسرا تم بھی میرے ہاتھ آ گئی ہو۔ اب تمہارے باپ کے ساتھ ساتھ تمہاری دولت بھی میری ہوگی۔ اب جلدی سے دستخط کرو یہاں۔ اس نے پھر سے کاغذات میری طرف پھینکے تھے، جبکہ میں ہک دک سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کوئی اس قدر چالاک اور شاطر بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے آج معلوم ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دولت کے لیے کوئی اس قدر بھی گر سکتا تھا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی عورت تھی وہ! میں تو اس کے بارے میں یہ سب جان کر ہی حیران رہ گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں بہت کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا اور وقت آنے پر ہی میرے سامنے کھلنا تھا۔ میں نے اپنے سامنے رکھے کاغذات کو دیکھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے ان کاغذات پر دستخط کرتی چلی گئی تھی۔ کیا فائدہ تھا ایسی دولت کا جس نے میرے باپ کی جان ہی لے لی تھی؟ میں نے سوچا تھا کہ سب کچھ اس کے نام کر دینے کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے اپنے اللہ کا آسرا تھا کہ وہ مجھے تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، مگر ابھی آزمائش کا ایک اور ورق باقی تھا جسے میں نے پورا کرنا تھا۔ میرے دستخط کرتے ہی میری سوتیلی ماں نے میرے سر پر کوئی وزنی چیز ماری تھی، جس کے بعد میں ہوش و حواس کھوتی گری تھی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ یہ کمرہ میرے لیے انجان ہرگز نہ تھا، یہ میرے ہی گھر کا کمرہ تھا۔ میرے ارد گرد ہسپتال کی ڈھیروں مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ تبھی 2 نرسیں میرے پاس آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ہی انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے نئی زندگی میں آنے کی مبارکباد پیش کی تھی۔ میں حیرانگی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب میری سوتیلی ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
اسے دیکھتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آئی اور عجیب سے انداز میں میرے چہرے کو چھو کر کہنے لگی کہ واہ، کمال ہو گیا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، تم پر ٹوٹ کر جوانی آئی ہے۔ میں تو ویسے ہی تمہیں فالتو سمجھ رہی تھی، مگر تم تو واقعی بڑے کام کی چیز ہو۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ میں پورے 3 سال تک کوما میں رہی تھی۔ اب میری عمر 18 برس ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ جیسے ہی رات کا وقت شروع ہوا تو میرے کانوں میں گانے بجانے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ بے ساختہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں موجود نرس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو محفل کا وقت ہے، یہاں ہر روز ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں بستر سے اٹھی اور دیواروں کا سہارا لیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر یہ کس چیز کی محفل تھی۔ لیکن جو ہی میں کمرے سے نکلی مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ پورے گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ گھر کم اور کسی کوٹھے کا منظر زیادہ پیش کر رہا تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے نیچے آئی جہاں ہال میں چاروں طرف سرخ رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں نے جو ہی پردہ ایک طرف کیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے 7 آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر مجھ پر گرے تھے۔ میرا گھر واقعی ایک کوٹھا بن چکا تھا۔ ہال میں صوفوں پر بڑے بڑے عیاش لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو حرام مشروب پیتے ہوئے سامنے آدھی ننگی حالت میں ناچتی رقاصاؤں پر نوٹ پھینک رہے تھے، جبکہ ایک طرف میری سوتیلی ماں منہ میں سگار دبائے اس کے کش لے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جانے اس عورت کے اور کتنے روپ تھے۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میری سوتیلی ماں کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ اس کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگی تو میری سوتیلی ماں نے اٹھ کر میرے منہ پر ایک ساتھ کئی تھپڑ رسید کر دیے تھے اور پھر اسی وقت میری بولی لگا دی۔ صوفے پر بیٹھے عیاش مرد مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میری قیمت لگا رہے تھے۔ اس وقت میں نے شدت سے اپنے رب سے کوئی محفوظ پناہ گاہ مانگی تھی۔ مجھے یقین تھا میرا رب یوں میری ذات کو بے مول نہیں ہونے دے گا، وہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے آج بے آبرو ہونے دیتا؟ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے میں نے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی سمجھا تھا۔ میری قیمت لگائی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اسی نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا تھا اور وہی مجھے اس آزمائش سے نکالنے والا تھا۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی تھیں کہ تبھی کوئی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ان آدمیوں کی گرفت سے آزاد کرا کے اپنی چادر اتار کر میرے گرد لپیٹی تھی۔ وہ ایک وڈیرا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک وڈیرے کو بیچ دیا تھا۔ میں روتی چلاتی رہی مگر وہ وڈیرا مجھے لے کر حویلی آ گیا اور مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو وڈیرا میرے قدموں میں آن بیٹھا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں ایک دم بدک کر اس سے دور ہوئی تھی اور واپس جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ پھر ہر روز ایسے ہونے لگا۔ میں جب بھی وڈیرے کے سامنے آتی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کیا معمہ ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ تبھی ایک دن حویلی کی بوڑھی ملازمہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، کیونکہ وڈیرے کا رویہ مجھے بہت حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ تو مجھے خرید کر لایا تھا، میں اس کی غلام تھی۔ اسے تو میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنا چاہیے تھا یا پھر مجھے استعمال کر کے کہیں پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو میرے قریب بھی نہ آیا تھا۔ جب کبھی میں اس کے سامنے جاتی تو وہ شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکا لیا کرتا تھا۔ اب یہ شرمندگی کس چیز کی تھی اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے حویلی کی ملازمہ سے اس کا ذکر کیا تھا، مگر بدلے میں ملازمہ نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی۔ کئی لمحوں تک تو میں ساکت نظروں سے اور بے یقینی سے اس ملازمہ کی طرف دیکھتی رہی تھی، لیکن جب مجھے اس نے ایک کاغذ لا کر میرے ہاتھ میں تھمایا تو مجھے اس کی بات کا یقین کرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ واقعی اس دنیا میں معجزے ہوتے تھے۔ یہ میرے رب کا معجزہ ہی تو تھا کہ ان 20 آدمیوں میں سے جس وڈیرے نے مجھے خرید کر لایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔
میرے ہاتھ میں میرا نکاح نامہ تھا جو آج سے 14 برس پہلے کا تھا۔ وہ وڈیرا میری ماں کے اسی کزن کا بیٹا تھا جس سے نانی میری اماں کی شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن جب اماں کی شادی ابا سے ہو گئی تو ہمارے گھر چھوڑنے سے پہلے 4 سال کی عمر میں نانی نے میرا اور احتشام کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہی وہ رشتہ تھا جسے کوئی نہیں توڑ پایا تھا اور میں نانی کے میکے سے جڑ گئی تھی۔ احتشام جب بڑا ہوا تو اسے کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے مرنے سے پہلے اسے میرا پتہ دیا تھا کہ وہ آ کر مجھے لے جائے، لیکن احتشام اس وقت نئی محبت کے نشے میں تھا، اسی لیے وہ مجھے لینے نہیں آیا۔ لیکن جب محبت کی طرف سے اسے دھوکہ ملا تو تب اسے میری یاد آئی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے میرے گھر آ کر مجھے تلاش کرتا رہا تھا اور اس دن اس کی تلاش مکمل ہوئی تھی۔ وہ مجھے لے کر گھر آ گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت شرمندہ تھا، اسی لیے مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا اور مجھ سے معافی مانگتا تھا۔ اس شام میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں حقیقت جان گئی ہوں۔ اس نے مجھے دوبارہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا جسے میں نے قبول کر لیا۔ اسی دن دوبارہ سے ہماری شادی ہوئی تھی۔ دوسری طرف میری سوتیلی ماں جس دولت کے پیچھے بھاگتی تھی، اسی دولت نے ایک زہریلا ناگ بن کر اسے ڈس لیا تھا۔ دولت کے نشے میں چور اس نے کئی انسانوں کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ایک ایسا خطرناک نشہ تیار کروایا تھا کہ جسے لیتے ہی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، ان سے ان کی عقل اور سمجھ بوجھ سب چھین لی جائے اور وہ کھلے عام ناجائز اور نازیبا کام کریں، تاکہ میری سوتیلی ماں پورن سائٹس پر ایسی ویڈیوز بیچ کر ان سے پیسے کما سکے۔ لیکن اللہ نے اس کی رسی کھینچ لی تھی۔ اسے بہت موقع ملے تھے سدھر جانے کے، مگر وہ نہ سدھری تھی۔ اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہ زہر کسی کے جسم میں داخل ہوتا، وہ خود ہی غلطی سے اس زہر کا شکار ہو گئی تھی۔ جب تک اسے سمجھ آئی تب تک اس کی نازیبا ویڈیو پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ اس نے اپنی دولت کا استعمال کر کے انہیں ہٹانا چاہا تھا، مگر وہ ناکام ہوئی تھی۔ غصے اور طیش میں اس نے سونے کا سکہ نگل لیا تھا جس کے باعث اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی موت ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جن کے نزدیک رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جو دولت کو رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے جو میری سوتیلی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کتنی ہی لڑکیوں کو کوٹھے پر لا کر ان کی عزت برباد کی تھی۔ اللہ نے اسے ایسی سزا دی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت، سمجھ بوجھ، عقل اور شعور دے اور ہمارے دلوں کو ہوس سے پاک کر دے۔